أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وقال الله تعالى في موضع آخر: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، فقال مكتب، قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. وقال عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال وكان عرشه على الماء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. معزز اور مکرم سامعین، پیارے دینی بھائیوں اور بزرگوں، آج کی تقریر کا موضوع تقدیر اور تدبیر ہے۔ یہ بہت ہی اہم موضوع میں سے ہے۔ اس موضوع پر بہت سنبھل کر بات کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو پیدا کیا، ہماری تقدیریں ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ہی لکھ دی ہیں۔ کتنے پہلے؟ میں نے ابھی ایک حدیث شریف کی تلاوت کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلم کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا اکتب، لکھو۔ فقال، قلم نے کہا کیا لکھوں؟ مکتوب، کیا لکھوں؟ تو اللہ نے کہا اکتب القدر، تقدیر کو لکھو۔ اکتب القدر، تقدیر کو لکھو۔ ما کان، جو ہو چکا، جو گزر چکا، جو ہو چکا۔ وما ہوا کائن، اور جو ہونے والا ہے۔ دوسری روایت میں ہے جف القلم، قلم تقدیر لکھ کر خشک ہو چکا ہے۔ بما انت لاق، یعنی جو کچھ تم کو ملنا ہے ان تمام چیزوں کو قلم نے لکھ دیا اور قلم لکھ کر خشک ہو چکا ہے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ کس اعتبار سے اہم ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنا اہم موضوع ہے۔ میں نے جو آیتیں اور احادیث کی تلاوت کی اس کی روشنی میں سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس دنیا میں کچھ نہیں تھا، اس دنیا کا ابھی کوئی وجود نہیں ہے، نہ یہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چاند سورج ستارے کچھ نہیں ہے، اس سے پہلے، کتنے پہلے؟ ب50,000 سنہ، 50,000 سال پہلے تمام قیامت تک پیدا ہونے والی چیزوں کی تقدیر لکھی۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس وقت کچھ نہیں تھا، صرف ایک اللہ کا عرش تھا اور وہ بھی پانی پر تھا۔ پانی تھا اور پانی پر اللہ کا عرش ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کی تقدیر لکھی۔ اس زمین و آسمان اور اس انسان کے ہر چیز کے پیدا ہونے سے پہلے، کتنے پہلے؟ 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا، کہا لکھو۔
کیا لکھوں؟ کہا قیامت تک جو چیزیں ہونے والی ہے اور اب تک جو چیزیں ہو چکی ہیں ان تمام چیزوں کو تم لکھ ڈالو۔ قلم نے لکھنا شروع کیا اور تمام چیزوں کو لکھ کر فائنل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا جف القلم، قلم لکھ کر خشک ہو چکا ہے، قلم نے تمام چیزوں کو لکھ دیا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری تقدیر تو لکھی جا چکی ہے، ہم کیا کریں گے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کب تک زندہ رہیں گے، کب موت آئے گی، ہم کہاں جائیں گے، ہمارے ساتھ کیا کیا واقعہ پیش آئے گا، کیا حادثہ پیش آئے گا، ہمیں کتنی نعمتیں ملنی ہے اور ہمیں کتنی پریشانیاں آنی ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب تمام چیزوں کو اللہ نے لکھ دیا ہے تو ہم تو مجبور ہیں، جیسا لکھا ہوا ہے، جیسا اللہ نے فکس کیا ہے، جس طریقے سے اللہ نے فٹ کیا ہے اسی طریقے سے ہونا ہے، اسی طرح ہوگا۔ تو ہم جو نیک کام کر رہے ہیں یا برا کام کر رہے ہیں، یا ہم جو کوشش اور محنت اور جدوجہد کر رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ تمام چیزیں جب مقدر میں لکھی ہوئی ہیں تو عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ پہلے سے لے کر اب تک ہر ایک کے ذہن میں آیا کہ جب مقدر میں ہر بات لکھی ہوئی ہے تو پھر عمل کرنے سے کیا فائدہ؟ ہر ایک کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، اور اسی سوال کو لے کر، انہی چیزوں کو لے کر سمجھ میں، عقل میں دو طرح کی بات آئی، دو طرح کے فرقے وجود میں آئے۔ ایک فرقہ، ایک جماعت، کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم تو مجبور ہیں، ہم تو مجبور ہیں، جس طریقے سے مشین میں آپ کسی چیز کو فٹ کر دیجئے، اب وہ مشین اسی طرح کام کرے گی جس طرح آپ نے کچھ فٹ کیا ہے، جس طرح آپ نے اس میں سسٹم ڈالا ہے، وہ کام کرتی رہے گی۔ جیسے میں ابھی بول رہا ہوں، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، اب میں جس طرح ریکارڈ کر رہا ہوں بعد میں چلاؤں گا تو اسی طرح وہ چلے گا۔ تو اللہ نے جب تمام چیزوں کو لکھ دیا ہے تو جس طرح لکھا ہے اسی طرح دنیا میں ہوتا ہے، ہوگا، ہو رہا ہے۔ پھر اس میں ہماری عقلوں کا کیا دخل ہے، ہمارے عمل کا کیا دخل ہے؟ ہم تو مجبور ہیں، ہم اچھا کریں تو لکھا ہوا ہے، برا کریں تو لکھا ہوا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو ہم تو مجبور ہیں۔ ایک فرقہ وجود میں آیا، یعنی ایک جماعت مستقل، کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم مجبور ہیں، اور اس کو فرقہ جبریہ کہا جانے لگا۔ ایک فرقہ ایسا آیا، ایک جماعت ایسی آئی، کچھ لوگ ایسے آئے، وہ کہنے لگے کہ تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہے، تقدیر کچھ نہیں ہے، ہم جو کرتے ہیں سب کچھ ہمارے کرنے دھرنے سے ہوتا ہے، ہم برا کریں گے ہمارے ساتھ برا ہوگا، ہم اچھا کریں گے ہمارے ساتھ اچھا ہوگا، یہ تقدیر کچھ نہیں ہے، کس نے دیکھا ہے کہاں ہے تقدیر، کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس لیے اس نے تقدیر کا انکار کیا اور کہا کہ ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کو قدریہ کہا جانے لگا۔ یہ دو فرقے وجود میں آئے تقدیر کو لے کر، یہ دونوں گمراہ فرقے ہیں، یہ راہ راستے پر نہیں ہیں، یہ صحیح راستے پر نہیں ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، اس لیے کہ تقدیر کی ایک حقیقت ہے، تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، جو شخص تقدیر پر ایمان نہ لائے وہ گمراہ ہے، وہ راستے سے ہٹکا ہوا ہے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں، ایمان والا ہے ہی نہیں۔ تقدیر تو لازمی چیز ہے، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جب تقدیر میں ہر بات کو لکھ دیا گیا تو عمل کرنے سے کیا فائدہ، ہم تو مجبور ہو گئے۔ ہمیں اور آپ کو یہ سکھایا گیا، قرآن و حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ ہم دونوں کے بیچ میں عمل کریں، کہ اللہ نے جن چیزوں کو لکھ دیا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گی، وہ چیزیں ہوں گی، وہ واقعات ہوں گے، جن چیزوں کو اللہ نے ہمارے مقدر میں متعین کیا وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں مجبور نہیں بنایا، اللہ نے ہمارے اوپر کوئی جبر نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا الم نجعل لہ عینین، اے لوگو
کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، زبان دیے، دو ہونٹ دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھلا دیے، دونوں راستے کی رہنمائی کر دی۔ یعنی دو ہاتھ، دو کان، دو آنکھیں، زبان، دو پاؤں، ان تمام چیزوں کو دے کر دونوں راستے دکھلائے، یہ اچھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے، اگر ادھر چلو گے تو اچھائی ملے گی، ادھر چلو گے تو برائی ملے گی۔ تو تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے اس کا علم تو اللہ کو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مجبور نہیں بنایا بلکہ عمل کا اختیار دیا۔ اگر اچھا کرو گے تمہارے ساتھ اچھا ہوگا، برا کرو گے تمہارے ساتھ برا ہوگا، اور اس معاملے میں تم مجبور نہیں ہو بلکہ اللہ نے مکمل پاور اور مکمل اختیار تم کو دے رکھا ہے۔ تو اللہ نے عمل کا اختیار بھی دیا اور اللہ نے ہماری تقدیر بھی لکھی ہے، تو ہمیں دونوں کے بیچ میں چلنا ہے۔ یہ ہے سیدھا راستہ اور یہ ہے قرآن و حدیث کی بتائی ہوئی تعلیم۔ مثال کے طور پر ہم بیمار پڑ گئے، ڈاکٹر کے یہاں، اب ایک طرف تو ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ جب تقدیر میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ہم بیمار پڑیں گے تو بس بیمار پڑ گئے، بات ختم ہے، اب دوا علاج سے کیا فائدہ ہے۔ اور دوسری طرف اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بیماری وماری تقدیر اقدیر کچھ نہیں ہے، علاج کراؤ صحیح ہو جاؤ گے، علاج نہیں کراؤ گے تو مر جاؤ گے، یہ دو نظریے ہو سکتے ہیں۔ اب بیچ کا راستہ کیا ہے؟ دونوں باتیں غلط ہے۔ اگر ہم علاج نہ کرائیں تو مر جائیں گے، یا علاج کرائیں تو ہی صحیح ہوں گے، یہ بھی صحیح نہیں۔ اگر ہم بیمار پڑے تو یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اب ہم مجبور ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر ہمارے مقدر میں یہ باتیں لکھی ہے کہ ہم بیمار پڑیں گے تو چلو ہم بیمار پڑ گئے، لیکن اللہ نے ہمیں مجبور نہیں بنایا کہ بیمار پڑنے کے بعد تم علاج نہ کراؤ۔ اور یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ ہم بیمار علاج کرانے کے بعد صحیح ہو ہی جائیں گے، ہو سکتے ہیں کہ ہم صحیح ہو جائیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم مر بھی جائیں، ہم شفایاب نہ ہو، ہم صحیح نہ ہوں۔ اب اس میں آپ غور کریں گے تو تقدیر اور تدبیر دونوں مسئلے کا حل اسی میں ہے۔ تقدیر میں کیا لکھا ہے کسی کو معلوم نہیں، بیماری آئی اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا ہوگا، یا ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے یا ہماری آزمائش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مصیبت ڈالی، بیماری ڈالی، چلو ہمارے اختیار میں ہے، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے علاج کرائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علاج کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا ہے، ہمیں یہ نہیں کہا کہ علاج مت کراؤ، علاج بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص بیمار پڑے گا، علاج کرائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ ہم علاج کرانے جائیں گے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے کہ علاج کرنا بھی اللہ کا حکم ہے، ہم چلو علاج کرائیں گے۔ اب علاج ہم نے کرا لیا، جو اس بیماری کا علاج تھا مکمل ہم نے کرایا، پھر بھی لاکھوں علاج ہونے کے باوجود اگر ہم صحیح نہ ہوئے، اب کہیں گے کہ مقدر میں یہی لکھا تھا کہ تم 1000 علاج کراؤ لیکن تم صحیح نہیں ہوگے، شفایاب نہیں ہوگے، مقدر میں موت لکھی ہوئی تھی۔ اور اگر ہم صحیح ہو گئے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم تو علاج کرانے سے صحیح ہو گئے، اس میں مقدر وقدر کی کہاں بات ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی گناہ اور کفر ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس علاج کے ذریعے سے شفا دے دیا، اس دوا کے ذریعے سے ہمیں شفا مل گئی، اللہ نے اس کو ذریعہ اور سبب بنا دیا شفا دینے کا۔ یعنی کرنے دھرنے والی ذات، دینے لینے والی ذات، تمام چیزوں کو ما کان و ما یکون، جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے، تمام چیزوں کا علم اور تمام چیزوں کو وجود میں لانے والے، ختم کرنے والے، ہر چیز کا علم اور ہر چیز کو کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ ہم اگر کسی چیز کو اختیار کرتے ہیں، سبب اور ذریعے کو اختیار کرتے ہیں، تو وہ
صرف ایک ذریعہ ہے، وہ صرف ایک سبب ہے، اور اس ذریعے کو اپنانے کا، اس سبب کو اپنانے کا بھی اللہ تعالی ہی نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ ہے پوری بات کا خلاصہ اور نچوڑ۔ اس کو مزید سمجھیے، علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے کئی حکایتیں اس پر لکھی ہیں۔ ایک حکایت لکھا، جیسا کہ ہم نے ابھی دو فرقے بتائے، ایک فرقہ، ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ تقدیر کچھ نہیں ہے، اور ایک فرقہ کہتی ہے کہ تقدیر میں جب سب لکھا ہوا ہے تو عمل کرنے سے کیا فائدہ ہے، گھر میں بیٹھو جو لکھا ہوا ہے وہ ہوگا۔ یہ دونوں فرقے گمراہ ہیں، یہ دونوں راہ راست سے ہٹکے ہوئے ہیں، یہ دونوں کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ ایک شخص ہے کھلے عام چوری کر رہا ہے، تھانے میں جا کر چوری کیا، پولیس نے دیکھا، پکڑا۔ اب وہ چور دلیل دے رہا ہے، سنو تم جو ہم کو پکڑ رہے ہو، معلوم ہے یہ چوری کرنا ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ہم چوری کریں گے۔ تو جب اللہ نے لکھا ہے تو ہم چوری کریں گے نا، جب اللہ نے لکھ دیا ہے تو ہم اس سے بچ کہاں سکتے ہیں؟ اللہ نے ہمارے مقدر میں زمین آسمان پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے کہ یہ شخص فلاں وقت میں فلاں جگہ جا کر کے چوری کرے گا۔ پولیس نے کہا، کوتوال نے کہا اچھی بات ہے، کہا 2-3 مضبوط ڈنڈا لاؤ اور 2-3 رسی لاؤ، ہاتھ اور پاؤں اور اس کے کمر کو کھمبے سے باندھو، اور 2 آدمی کو کہا تڑا تڑ اس کے پیر میں اور پیٹھ میں لگاؤ۔ اب وہ ڈر گیا چور، کہا یہ ظلم ہم پر نہ کرو۔ کہا ابھی تم نے کہا کہ اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے، تو اسی طرح اللہ نے ہم سب کے مقدر میں یہ لکھ دیا ہے کہ ہم رسی اور ڈنڈے سے تمہاری پٹائی کریں، یہ بھی مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ تو جو مقدر میں لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ اسی طرح ایک شخص باغیچے پر چڑھا، مالی موجود ہے، مالک موجود ہے، اور وہ زبردستی پھل توڑ رہا ہے۔ اب یہ شخص باغ کا مالک کہہ رہا ہے کہ ارے ظالم، میں بیٹھا ہوا ہوں اور تیری اتنی ہمت کہ میرے سامنے میرا پھل توڑ رہا ہے۔ وہ بھی دلیل دینے لگا کہ اللہ نے اس پھل کو پیدا کیا، تو کون ہوتا ہے اللہ کے پیدا کیے ہوئے پھل میں اور اللہ کے پیدا کیے ہوئے غذا سے روکنے والے؟ اللہ نے ہمارے مقدر میں کیا، ہم کھا رہے ہیں، مقدر کی چیز ہے۔ بس وہ 2-3 ڈنڈا لے کر گیا اور اس کی دھنائی اور پٹائی شروع کی، چیخنے لگا، چلانے لگا۔ کہا بیوقوف، چیختا اور چلاتا کیوں ہے؟ اللہ نے مقدر میں لکھا تھا کہ تو پھل کو کھائے گا اور میں تجھے زبردست پٹائی تیری کروں گا، دھنائی کروں گا، یہ مقدر کی بات تھی۔ تو مقدر اور تقدیر کا مسئلہ انتہائی نازک ہے۔ جو فرقہ یہ کہتا ہے، ایک فرقہ اور ہے، وہ کسی چیز کو جب تک محسوس نہ کر لے، جب تک چھو نہ لے، وہ مانتی ہی نہیں ہے، وہ جماعت مانتی ہی نہیں ہے۔ کسی چیز کو آنکھ سے دیکھیں گے، چھوئیں گے تو ہم مانیں گے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا آگ جل رہی تھی، کہا بھائی یہ آگ جلاتی ہے، کہا ہم نہیں مان سکتے۔ دلیل دی اس نے کہ آگ جو ہے جلاتی ہے، جب آگ میں کوئی چیز جاتی ہے جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ کہا ہم مان ہی نہیں سکتے جب تک ہم چھو نہ لیں یا عقل سے دیکھ، اپنی آنکھ سے دیکھ نہ لیں، ہم اس چیز کو مان نہیں سکتے۔ اس نے اس کو اٹھایا اور پکڑ کر آگ میں کھڑا کر دیا۔ جب جلنے لگا تو کہا ہاں اب نے مان لیا کہ ہاں آگ جلاتی ہے۔ تو تقدیر کا مسئلہ بھی یہی ہے، ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ آگے رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اس میں ایک بہت بڑی تاریخ ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج، اور اس میں یہ مسئلہ آئے گا، یہ بحث آئے گی، یہ باتیں آئیں گی۔ ان واقعات کا بھی بہت سارے فرقوں نے انکار کیا اور وہ جہنم رسید ہوئے، اور وہ واقعہ ایسا ہے کہ مکے سے لے کر کے سدرۃ المنتہا تک تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر صرف ایمان لانا ضروری ہے، چاہے ہماری آنکھوں نے دیکھا ہو یا نہیں دیکھا ہو، ہماری عقلوں میں وہ بات آئے یا نہ آئے، ہم نے سنا اور ہم کو یہ کہنا ضروری ہے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ورنہ ختم ہو جائے گا ایمان۔ اس لیے کہ کثرت سے روایتیں اور حدیثیں اس پر ہیں۔ خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے
کہ شریعت کی جو باتیں ہیں ہر بات ہماری دماغ اور ہماری عقلوں میں آنے والی نہیں ہے. اسی لیے تو جو ایمان لاتا ہے اس کو مومن اور مسلمان کہا جاتا ہے. اسلام کے معنی ہے مان لینا، جھک جانا، تابعداری کو قبول کر لینا، چاہے وہ باتیں دماغ میں آئے یا نہ آئے، بس ہم نے سنا اور ہم بلا چوچرا کے اس کو تسلیم کر لیں. یہی ہے تقدیر کا معاملہ. ایک شخص ہے، جب اس نے سنا کہ اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے، ہر چیز متعین ہے، جو رزق تمہارے لیے متعین ہے، تم کہیں بھی چلے جاؤ، جنگل میں چلے جاؤ، تم بیٹھ جاؤ کام کاج چھوڑ کر، پھر بھی جو روزی ہے وہ تمہارے پاس چل کر آئے گی. اب وہ آدمی جنگل میں گیا، اوپر منہ اٹھا کر کھول کر بیٹھ گیا کہ جب روزی مقدر میں ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہمارے منہ میں ڈال دیں گے، ہمیں محنت اور کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. لوگ جنگل سے گزر رہے ہیں، بھوک پیاس سے یہ بندہ تڑپ رہا ہے، کوئی کچھ دینے والا نہیں، دیکھنے والا نہیں. اب جب اس کو بھوک ستانے لگی، تکلیف کی شدت محسوس ہونے لگی، تو کچھ لوگ دور میں ایک کنواں تھا، اس کنویں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے. اس نے تھوڑا سا کھنکھار کی آواز نکالی، زور سے کیا تاکہ وہ آدمی ہم کو دیکھ لے اور کچھ کھانا وغیرہ ہمارے اوپر ترس کھا کر ہمیں بھی دے دے. اب ان لوگوں نے دیکھا بیچارہ بھوک کے مارے زبان سسک رہی ہے اور منہ زبان لٹکنے والی ہے، تو اس نے دیکھا کہ اس آدمی میں تو بھوک کی شدت ہے، کچھ کھانا اس کو دے دیا. اب اس نے کھایا اور وہاں سے پھر وہ مولوی صاحب کے پاس آئے جو بیان کر رہے تھے. کہا مولوی صاحب، آپ نے جو توکل کا اور تقدیر کا مسئلہ بتایا تھا اس میں ایک بات آپ نے چھوڑ دیا تھا. کیا؟ کہا روزی تو اللہ ضرور دیتا ہے، رزق کا مالک تو اللہ ہی ہے اور بغیر محنت کے بھی اللہ دے سکتا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ اس میں بھی کھنکارنا پڑتا ہے، اس میں بھی کھنکارنا پڑتا ہے، تھوڑی توجہ دلانی پڑتی ہے، یعنی کر کے آواز نکالنی پڑتی ہے، تب اللہ روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے. اب مولوی صاحب کو سمجھ میں نہیں آیا کیا واقعہ، تو اس نے اپنا واقعہ بتایا. آپ کی تقریر سن کر میں جنگل گیا، وہاں جا کر منہ کھول کر بیٹھ گیا، کوئی کھانا پانی دینے والا نہیں، لوگ گزر رہے ہیں، ہم کو دیکھ کر گزر جاتے ہیں. ہاں، جب میں نے اپنے کھنکار کی آواز سے کچھ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تو پھر ان لوگوں نے ہمیں کھانا دیا. تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے، پوری بات کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو نہ ہی اپنی محنت پر بھروسہ کرنا ہے اور نہ ہی اپنے کسی کارنامے پر بھروسہ کر کے بیٹھنا ہے کہ یہ ہمارے کرنے سے ہوا، ہم نے ایسا کیا تو ہو گیا، ہم نے پڑھائی کی تو ہم کامیاب ہوئے، ہم نے جب کام کیا اور ہم نے جب پیشہ اور تجارت کیا تب ہم کامیاب ہوئے. نہیں، اور یہ بھی نہیں کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مقدر میں لکھ دیا ہے تو ہمارے کرنے اور نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، جو لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا. ان دونوں کے بیچ پر ہمیں چلنا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو لکھ دیا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا، اس کو تو کوئی نہیں ٹال سکتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں مجبور نہیں بنایا، ہمیں اسباب اختیار کرنے کا، ہمیں ذریعہ اختیار کرنے کا، ہمیں مکمل پاور اور اختیار دیا ہے، ہمیں کسی چیز میں مجبور نہیں بنایا. ہم جب چاہے چل سکتے ہیں، جب چاہے اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، جب چاہے نیکی کر سکتے ہیں، جب چاہے ہم گناہ کر سکتے ہیں. اللہ نے مکمل اختیار اور پاور ہمیں دے رکھا ہے. لیکن اگر کسی ذریعے سے، کسی سبب سے کچھ ہو جاتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے، صرف اس ذریعے اور سبب سے کچھ نہیں ہوتا. ہم دوا کھاتے ہیں، دوا میں اللہ اگر شفا دے گا تو وہ دوا ہمارے اندر کام کرے گی، اگر اللہ شفا نہیں دے گا تو ہزاروں اور کروڑوں دوا کھا لو، اس دوا سے ہونے والا کچھ نہیں ہے. اللہ نے اگر ایک گھاس میں شفا رکھ دیا اور اس گھاس کو کھا لیا تو اس گھاس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے شفا دی. اس گھاس میں یہ پاور اور طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمیں شفا دے دے. ہمارے کاروبار سے، ہمارے کام کرنے سے، محنت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے. اب یہاں دو مسئلہ ہے، ایک ہے تقدیر مبرم اور ایک ہے تقدیر معلق. یعنی ایک تقدیر وہ ہے کہ جو اللہ کے علم میں بالکل اٹل حقیقت ہے، وہ تقدیر بدل ہی نہیں سکتی.
اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل حتمی طور پر آخری فیصلہ کر کے لکھ دیا۔ اور ایک تقدیر یہ ہے کہ اللہ نے اس کو لوح محفوظ پر یا فرشتوں کو لکھ کر دیا، لیکن اس میں یہ اختیار فرشتوں کو یہ حکم بھی دیا کہ یہ چیز تو لکھی ہوئی ہے، یعنی اس کی موت فلاں تاریخ کو لکھی ہے، لیکن اگر یہ شخص دعا کر دے یا اس کے بارے میں کوئی دعا کر لے تو پھر اس کو ٹال کر 2 سال بڑھا دو۔ اس کے مقدر میں اتنی روزی ہے، لیکن اگر یہ آدمی دعا کر لے، نیک کام کر لے، صلہ رحمی کر لے تو اس کو بڑھا کر اتنا کر دو۔ اس بات کو سمجھیے، اس کو بڑھا کر اتنا کر دو۔ مثال کے طور پر 60 سال میں کسی کی موت لکھی ہے، کل اس کی عمر 60 سال ہو جائے گی اور کل اس کو مرنا ہے، لیکن وہ آدمی نماز پڑھتا ہے، وہ آدمی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، بھائیوں بہنوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، غریبوں کو محتاجوں کو کچھ دیتا ہے، نماز روزہ خیرات کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اللہ اس نیک کام کو قبول کر لیتا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ اس نے نیک کام کر لیا، اس لیے اس کی عمر چلو 2 سال اور بڑھا دو۔ یا پھر پہلے ہی سے اللہ نے فکس کر دیا ہے کہ اگر یہ نیک کام کرے گا تو اس کی عمر 62 سال ہوگی، 60 پہ 2 سال ہوگی، اور اگر نہیں کرے گا تو اس کی عمر 60 سال ہوگی، 60 سال میں ہی یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ 2 طرح کی تقدیر ہے۔ ہماری دعاؤں سے جو تقدیر بدلتی ہے وہ معلق تقدیر ہے، جو لٹکی ہوئی ہے، اور جو مبرم تقدیر ہے، جو کنفرم اور حتمی شکل میں اللہ نے لکھ کر محفوظ کر دیا ہے، وہ تقدیر نہیں بدلتی اور وہ صرف اللہ کے علم میں ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اعمال کرتے رہنا ہے، نیک عمل ہمیشہ کرتے رہنا ہے، برے عمل سے ہمیشہ بچتے رہنا ہے، اور تقدیر پر بھروسہ بھی کرنا ہے، لیکن ہم تدبیر پہلے کریں، اس کے بعد تقدیر پر بھروسہ کریں۔ ہم کام پہلے کریں، ہم اگزام پہلے دیں، ہم محنت پہلے کریں، اب اگر ہم کامیاب ہو گئے، ہم سکسیسفل ہو گئے تو ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کر دیا، ہمارے مقدر میں کامیابی لکھی ہوئی تھی، اور اگر لاکھ کوشش کرنے کے باوجود ہم ناکام ہو گئے تو ہم یہ کہیں کہ اللہ نے ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ہمیں ناکام کیا، تقدیر میں یہ بات لکھی تھی، ہم ناکام ہو گئے، اب اس سے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن محنت اور مجاہدے کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے نزدیک قیامت کا علم ہے، کسی کو اللہ نے قیامت کا علم نہیں دیا۔ اور اللہ بارش کو برسائے گا جب چاہے گا، جہاں چاہے گا، اس کا بھی علم کسی کو نہیں دیا۔ رحم میں کیا ہے، حمل میں کیا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب مشین وغیرہ اگر بتاتی ہے تو وہ صرف ایک علامت اور نشانی سے بتاتی ہے، کبھی جھوٹ کبھی صحیح، اس میں دونوں طرح کا امکان رہتا ہے۔ جس طریقے سے اگر آسمان پر ہم نے بادل دیکھا، اب جب بادل آسمان پر آیا تو بارش ہوتی ہے، بادل بارش کی علامت ہے، نشانی ہے، تو کوئی بچہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آسمان پہ کالا بادل آ گیا، اب بارش ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے کہ بارش ہو سکتا ہے بارش نہ بھی ہو۔ دونوں، اگر بارش ہو گئی ہماری بات صحیح، بارش نہیں ہوئی تو ہماری بات غلط۔ ہم کیا کمائیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں رکھا، کہاں سے کمائیں گے یہ اللہ نے اپنے علم میں رکھا، روزی کہاں سے ملے گی یہ اللہ نے اپنے علم میں رکھا، اور ہم کہاں مریں گے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں رکھا، کسی کو یہ علم نہیں دیا۔ تو ہماری یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، مقدر میں متعین ہیں، اور یہ جتنی چیزیں چاہے ہم مشین سے پتہ لگائیں، پہلے ہی ہمیں معلوم ہو جائے کہ کل کا موسم کیسا ہوگا، پہلے ہی ہمیں معلوم ہو جائے کہ عمل میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یا اور بھی وہ چیزیں جس کا علم اللہ کو ہے کسی کو نہیں دیا، لیکن مشین کے ذریعے ہم معلوم کر لیتے ہیں، تو وہ کنفرم نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ وہ ہو جائے، صحیح بھی ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو جائے، اور عموماً ایسا ہوتا بھی ہے، کبھی صحیح ہوتا ہے اور کبھی غلط بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کی تقدیر
تو متعین ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو اللہ نے مجبور نہیں بنایا، ہمیں اور آپ کو اختیار دیا، طاقت اور قوت اور پاور دیا، ہم اپنے طاقت سے جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم آج سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور نیک اعمال پر کھڑے ہو جائیں۔ تقدیر تو معلوم نہیں، لیکن اللہ اگر ہمیں توفیق دے رہا ہے تو سمجھیں کہ اللہ ہم سے خیر کا اور بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، اسی لیے ہمیں توفیق دے رہا ہے۔ اگر ہم مسجد نہیں آ رہے ہیں تو یہ سمجھیں کہ یہ ہماری کمی ہے، مقدر میں تو ہے لیکن ہم چل کر نہیں جا پا رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالی ہمیں بھلائی کی توفیق دے رہے ہیں، نماز کی توفیق دے رہے ہیں، تو یہ کہیں کہ یہ اللہ کے کرم سے ہو رہا ہے، یہ ہمارے کسی عمل کا دخل نہیں ہے۔ اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا تو آج ہم نماز نہیں پڑھ پاتے۔ ان چیزوں کے بیچ میں ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کے لیے کہا گیا، اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ شیطان کبھی کبھی وسوسہ ڈالتا ہے، دل میں خیال لاتا ہے کہ ارے سب کچھ مقدر میں ہے، تمہارے لیے چوری بھی مقدر میں ہے، جاؤ چوری کرو، حرام کام بھی مقدر میں لکھا ہوا تھا، جاؤ کرو۔ پھر دھیرے 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 وہ اللہ پر بات کو لے جاتا ہے کہ اللہ ایک کیسے ہے، اور اس طریقے سے مختلف خیالات ڈالتا ہے۔ ایسے ایسے خیالات صحابہ کرام کو بھی یہ خیالات آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ ایسے ایسے خیالات دل میں آتے ہیں، لگتا ہے جل کر میں کوئلہ بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہی تو ایمان کی علامت ہے، یہی تو ایمان کی علامت ہے کہ تم کو تمہارے خیالات پریشان کر دے۔ تو تقدیر کے مسئلے میں ہمیں اور آپ کو زیادہ پڑھنا بھی نہیں ہے، ہمیں اسباب اختیار کرنا ہے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ دنیا سبب اور ذریعے سے چلتی ہے۔ ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں، پیاس لگتی ہے پانی پیتے ہیں، تب ہماری بھوک اور پیاس مٹتی ہے۔ لیکن اگر اللہ چاہے تو بغیر کھانا اور پانی کے بھی بھوک اور پیاس کو مٹا سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے۔ میاں بیوی کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اللہ اگر چاہے بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے، جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو اللہ کے اختیار میں ہر چیز ہے، لیکن اللہ نے ہر چیز کا ایک ذریعہ بنایا، سبب بنایا۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، ہم اختیار سبب کو کریں، ہم ذریعے کو اختیار کریں۔ ہر چیز کا اللہ نے ذریعہ لگا دیا ہے، ہم ذریعے کو استعمال کرنے والے بنیں۔ تقدیر پر بھی بھروسہ ہو، ہماری محنت بھی ہو۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی اور اللہ پر بھی بھروسہ ہوگا تو ہم ایک صحیح مومن ہوں گے، کامل ایمان والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو سنت